جی ان والدین کو کیا نصیحت دیں گے جو دنیاوی مقاصد کے لیے دیندار رشتوں کو ٹھکراتے ہیں، نیز مزاروں پر جانے والے سے شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، عقیدے پر تو کمپرومائز نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سے بڑا موحد کون تھا؟ بت بیچتے ہیں، نافرمانی تو نہیں کر رہے نا، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اور آج کل یہ رواج چڑھا ہوا ہے کہ کوئی بچہ دیندار ہوتا ہے نا یا بچی، تو والدین دین سے کوسوں دور ہوتے ہیں، تو آ کر شکایت کرتے ہیں، دیکھیں سلفی صاحب بچی ہے، بچہ ہے، بات ہی نہیں مانتے ہیں، ویسے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو کہ دلیز چینج کر لینا، تو انہوں نے آ کر بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تو پھر میں کہتا ہوتا ہوں پہلے ابراہیم بنتے پھر وہ تیروں اسماعیل بن کے دکھائے گا۔ ہاں جی، خود کچھ نہیں ہوں تو ابراہیم والا حکم دے رہے ہو تم۔ شریعت کے معاملے میں والدین کی بھی نہیں ماننی ہم نے، باقی ان کے لیے دعا مانگو جب تک وہ زندہ ہیں، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، پیار محبت سے ان کو کہتے رہو، جھڑکو نہیں، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ یاد رکھنا دنیا میں دو بندوں کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ ذلیل و رسوا نہ ہو جائیں، ایک والدین کا نافرمان اور ایک فحاشی پھیلانے والا۔ گندی باتیں، گندی تصویریں، لوگ یہ ٹی ویوں پر، فلموں پر، یہ جو آج یہ سسٹم واٹس ایپ اور یہ سارا، یہ ان سے بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ جب تک یہ دو بندوں کو اس وقت تک اللہ کہ یہ معافی نہ مانگ لے، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے بغیر ان کو موت نہیں آتی، ایک والدین کا نافرمان اور ایک بے حیائی پھیلانے والا۔ والدین جو بھی ہوں ان کے لیے خیر کی دعا مانگتے جائیں، جہاں وہ آپ کو دین کا معاملہ ہے تو وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور احسن طریقے سے دھکے نہیں دینے، کافر نہیں کہنا بابا تو تے کافر ہیں، تیرا میں انج کر دے سا، تینوں اگ لوا سا میں، بات کہتے ہیں نا بابا تو تے مشرک ہے پکا، تیرا جنازہ نہیں پڑھا لگے، لکڑیاں کٹھیاں کر سا تین ساڑ سا، وہ الٹا اور اس کا غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو گالیاں دیتا ہے۔ اچھے انداز سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ اچھے انداز سے۔